نہیں جانتے. اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتی اور فضول خرچی کرتی ہیں، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات کنٹرول کرے. یہ اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر علماء نے لکھا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو، چونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. تو مال کو خود بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں اور مال کا امین ان کو نہ بنائیں جو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو اس کا مصرف نہیں ہے. تو جو مال فضول خرچی میں اڑا دے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو حرام میں لگائے، سراسر حرام میں لگائے، اس مال سے عیش و عشرت کرے، اس مال سے رشوت دے کے کسی کا حق چھینے، اس مال سے کسی پر ظلم کروائے، کسی پر زیادتی کروائے، تو کیا اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. تو مال کے بارے میں یہ دو سوال کیے جائیں گے: کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا؟ اور چوتھا سوال جو قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا اور اس کے جواب دیے بغیر وہ موقف حساب سے ہٹ نہیں سکے گا، وہ یہ ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ. اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے علم پر کہاں تک عمل کیا. ضروریات دین کا علم سیکھنا لازم اور واجب ہے، ضروری ہے. تفصیلی علوم سیکھنے تو وہ فرض کفایہ ہیں. محلے میں، بستی میں، علاقے میں ایک آدمی تفصیلی علوم سیکھ لے تو کافی ہوگا، باقیوں کی کفایت ہو جائے گی. لیکن اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں ایک بھی عالم نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے. لیکن جو ضروریات دین ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جو ہے وہ حلال حرام کیا ہے، اسی طرح حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے بارے میں آپ کو احکام معلوم ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے حوالے سے احکام معلوم ہونے چاہیے، روزے کے بارے میں، روزے کے نواقص کیا ہیں اور روزہ جو ہے وہ اس کا وقت کیا ہونا چاہیے اور اس کا اختتامی وقت کیا ہونا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جاننی چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر شامل ہیں اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جانتے تو ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے بارے میں نہیں ہوتا ہے. ان سے پوچھ لیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو وہ بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ان کا عمل دیکھو تو اس سے مختلف ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ پوچھے گا کہ تو نے جو علم پڑھا، جو سیکھا، اس پہ عمل کہاں تک کیا. اچھا، ایک شخص ضروریات دین کا علم نہیں سیکھتا تو اس کو بھی اللہ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جو سیکھ کر عمل نہیں کرتا اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. اب ضروریات دین سے علاوہ تفصیلی علوم جس طرح علماء ہیں تو اس حوالے سے پھر وہ زیادہ ماخوذ ہوں گے چونکہ ان کی معلومات بہت زیادہ وسیع ہیں. وہ تفصیلات جانتے ہوتے ہیں، جزیات جانتے ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں پھر فضوتر ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے حضور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے طبقہ علماء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نے مستحبات چھوڑے تو لوگ سنن چھوڑ دیں گے، تم نے سنن چھوڑی تو لوگ واجب ترک کر دیں گے، تم نے واجبات ترک کیے تو لوگ فرض ترک کر دیں گے. تو اس لیے یہ طبقہ زیادہ ذمہ دار پھر بن جاتا ہے چونکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے قبلے درست کرتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہیں. ان کا خراب ہو جانا، ان کا صحیح ہو جانا لوگوں کے خراب اور صحیح ہو جانے کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ
جانتے ہو کہ جو چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک چیز زلت العالم، عالم کا پھسل جانا۔ جب عالم پھسلتا ہے تو عالم پھسلتا ہے۔ وہ ایک خاتون تھی نا کہ ہاتھ کے اندر گڑا اٹھائے پانی بھرنے کنویں پہ گئی، تو وہاں ایک بزرگ عالم دین تھے، تو جگہ میں پھسلن تھی، تو جب وہ گزرنے لگی تو انہوں نے کہا ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، تو اس نے وہیں قدم روک لیے اور گھڑا رکھ دیا، اور حضرت سے مخاطب ہو کے کہنے لگی حضرت اگر میں پھسل گئی تو کیا ہوگا؟ گھڑا ٹوٹ جائے گا، بازار سے 2 آنے کو اور لے آؤں گی، اور اگر آپ پھسل گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے قیامت کے دن یہ سوال ہوگا چوتھا، اور اللہ جل شانہ موقف حساب سے بندوں کے قدم اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کا جواب وہ نہیں دیں گے کہ جو علم پڑھا اس پہ تم نے عمل کہاں تک کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان 4 سوالوں کے جواب دینے کے لیے عملی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر کا ایک ایک لمحہ قیمتی جانیں، شباب کی گھڑیاں اور حسین لمحات یاد الہی میں بسر کریں، حلال کمائیں، ہر صورت میں حلال کمائیں، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے 120 دن کا، 4 ماہ کا، تو جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو جب شکم مادر میں بچہ 4 ماہ کا تھا تو اس کا رزق لکھ دیا گیا، اس سے ایک ذرہ بھی کم اور زیادہ نہیں مل سکتا، اور جب لکھا گیا ہے کہ جب ملے گا اس سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اب اس لکھے ہوئے کو، مقصور کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں اختیار دے دیا گیا، ہمارے مقدر کا لکھا ہوا ہے، ہم اس کو بذریعہ حلال حاصل کر لیں یا بذریعہ حرام حاصل کر لیں۔ وہ کوئی چیز بانٹ رہا تھا تو اس نے تو اس حساب سے دریا دلی کے ساتھ تیاری کی تھی کہ اتنے لوگوں کی توقع ہے کہ جو مجھ سے یہ وصول کرنے والے ہوں گے، تو اس سے زیادہ اس نے تیاری کر رکھی تھی، تو وہ ایک ایک کو دے رہا تھا، اور ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے جھپٹ کے اپنے حصے کا سامان چھین لیا، سب اس کو گھور کے دیکھنے لگے۔ تو یار اگر وہ نہ بھی جھپٹتا تو پھر بھی یہ اس کا حصہ لے کے آیا تھا، اس کو ضرور دیتا، لیکن اس نے اپنی خست اور اپنی کمینگی کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں لالچی ہوں، میں چھچھورے پن کا حامل شخص ہوں، تو میری قسمت کا جو تھا اور تیرے ہاتھ سے میرے مالک نے مجھے دلوانا تھا، میں اس پہ صبر نہیں کر سکا اور میں نے یوں جھپٹ کے چھین کے لے لیا۔ تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان کا حصہ لکھا ہے کتنا ہوگا، اب کوئی اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کے اس کی مرضی کے مطابق